بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام پردہ میں پردے کے متعلق چند اہم مسائل میں ہمارے یہ دوسرا مذاکرہ ہے۔ پردے کے بارے میں اصل ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو محرم ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، جو نامحرم ہیں نامحرموں سے پردہ ہے، اور پردے میں اصل جو ہے وہ فتنہ ہے۔ فتنے کے اندر مبتلا ہونے کے خوف سے پردے کے اندر سختی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح نوجوان لڑکوں سے ایک عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح جو بوڑھے افراد ہیں، بوڑھا شخص ہے، اس سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ جوان کے مقابلے میں بوڑھوں سے زیادہ سخت پردہ کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ حضرت نے یہ لکھی ہے کہ جو جوان شخص ہے اس میں جس طرح شہوت زیادہ ہوتی ہے تو اسی طرح اس کے اندر ضبط کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس میں تھوڑا سا بھی دین ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو روکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بوڑھے شخص کے اندر قلب کا جو میلان ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ضبط نفس جو ہے، اپنے نفس کو روکنا، وہ کم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ جو بوڑھا ہے تو اس سے پردے کے اندر اور زیادہ سختی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے نفس کو قابو کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ اور جس طرح پردہ عام خاتون کے لیے ہے، اسی طرح ایک خاتون اگر انتہائی کالی ہو، بدصورت ہو، تو اس کے لیے بھی پردہ ضروری ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہے کہ میں بہت زیادہ بدصورت ہوں تو مجھ پہ پردہ نہیں ہے۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ خاتون جو بہت زیادہ بوڑھی ہو تو بوڑھی خاتون کے لیے پردے کے اندر کچھ نرمی ہے، کہ جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے تو اب اس کے لیے جو پردہ ہے وہ اسی طرح ہے، یعنی وہ غیر محرموں کے سامنے، نامحرم کے سامنے بھی اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کو کھول سکتی ہے۔ جس طرح گھر کے جو محرم افراد ہیں ان کے سامنے بدن کا جو حصہ ظاہر کر سکتی ہے، تو غیر محرموں کے سامنے بھی بدن کا وہ حصہ ظاہر کر سکتی ہے۔ پردے کے متعلق چند اہم مسائل جو ہیں ان میں کچھ مسائل تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ مرد کو ناف سے لے کے زانو کے نیچے تک، یعنی گھٹنے سمیت، یہ بدن ڈھانکنا فرض ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، سوائے اپنی بیوی کے کہ اس سے یعنی بدن کے کسی بھی حصے کا پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کو عورت کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنے تک بدن کا کوئی بھی حصہ وہ کھولنا جائز نہیں ہے، اور باقی جو حصہ ہے وہ وقت ضرورت وہ کھول سکتی ہے، لیکن ایک عورت کے سامنے اس کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا بدن کو دیکھنا یا اسے چھونا وہ درست نہیں ہے۔ جس طرح زندوں کے لیے ہے، اسی طرح مردہ عورت جس کو اگر کوئی خاتون وہ غسل دے رہی ہے تو اس کے لیے اس کے بدن کے باقی حصے کو چھونا یا دیکھنا اس کی اجازت ہے، لیکن ناف سے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اس کو بغیر کسی حائل کے چھونا یا اسے دیکھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ عورت اپنے شرعی محرم کے سامنے ناف سے زانو تک، کمر اور پیٹھ، یہ اس کا کھولنا حرام ہے۔ باقی محرم کے سامنے سر، چہرہ، بازو، پنڈلی وہ بوقت ضرورت کھول سکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض ایسے افراد جو حقیقتاً تو محرم ہیں، جیسے سسر ہو گیا، اور اسی طرح کسی جوان خاتون کا داماد، شوہر کا بیٹا، اور اسی طرح یعنی کسی کا دودھ شریک بھائی، رضاعی بھائی وغیرہ، یہ جو افراد ہیں یہ ہیں تو محرم، لیکن فساد زمانہ کو دیکھ کر علماء نے لکھا ہے کہ ان سے بھی یعنی احتیاط اور محتاط رہنا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ زیادہ گل مل جانا یہ درست نہیں ہے۔
اسی طرح جس عضو کا دیکھنا حرام ہے، اگر علاج کی ضرورت سے دیکھا جائے تو علاج کی ضرورت سے اس کا دیکھنا درست ہے۔ مرد کا جھوٹا کھانا پینا یہ نامحرم عورت کے لیے، اور اسی طرح نامحرم عورت کا جھوٹا یہ مرد کے لیے، یہ اس کا استعمال کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر نامحرم کا لباس وغیرہ دیکھ کر طبیعت میں میلان پیدا ہو تو اس کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ جو لڑکی نابالغ ہو مگر اس کی طرف مرد کو رغبت ہوتی ہو تو اس کا حکم بالغہ عورت کی طرح ہے۔ جس طرح بری نیت سے نامحرم کی طرف نظر کرنا، اس کی آواز سننا، اس سے بولنا، اس کو چھونا حرام ہے، اسی طرح اس کا خیال دل میں جمانا اور اس سے لذت لینا بھی حرام ہے، اور یہ قلب کا، دل کا زنا ہے۔ اسی طرح نامحرم کا ذکر کرنا یا ذکر سننا یا اس کا فوٹو دیکھنا یا اس سے خط و کتابت کرنا، یعنی جس ذریعے سے بھی فاسد خیالات پیدا ہوں، یہ سب حرام ہے۔ اور جس طرح مرد کو اجازت نہیں کہ نامحرم عورت کو بلا ضرورت دیکھے، اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ بلا ضرورت وہ نامحرم مرد کو دیکھے۔ بوقت ضرورت یعنی کسی خاتون کا بچے کی ولادت کے وقت اس کے لیے کسی خاتون ڈاکٹر کو بدن کا صرف اتنا ہی حصہ کھولنا وہ اس کی اجازت ہے کہ جس کا کھولنا ضروری ہے، اس کے علاوہ بدن کے باقی حصے پر لیڈی ڈاکٹر کے لیے نظر ڈالنا یا اس عورت کے لیے اس حصے کا کھولنا وہ درست نہیں ہے۔ گانے کی آواز مرد کی ہو یا عورت کی، عورت کے لیے یا مرد کے لیے سننا یہ دونوں ممنوع ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ بعض جگہ جو جس طرح عادت ہے کہ رسمی واعظ وہ مناجات یا قصیدہ آواز بنا بنا کر عورتوں کو سناتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے نامحرم جوان عورت کو سلام کرنا یا ان کا سلام لینا یہ منع ہے، درست نہیں ہے۔ مرد کو غیر عورت سے، غیر محرم سے اپنا بدن دبوانا یہ درست نہیں ہے۔ بجتا ہوا زیور جس کی آواز نامحرم کے کان میں جائے یا ایسی خوشبو جس کی مہک غیر محرم تک پہنچے، اس کا استعمال کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بے پردگی کے اندر داخل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی لڑکی کو بھی بجتا زیور وہ نہ پہنایا جائے۔ ہجڑے کے بارے میں، خواجہ سرا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان سب کا جو حکم ہے وہ نامحرم مرد کی طرح ہے اور ان سے احتیاط یہ لازم ہے۔ کافر عورتوں سے پردے کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ کافر عورتوں سے اسی طرح کا پردہ ہے جس طرح محرم مردوں سے ہے، یعنی صرف چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک، اور پیر جو ہے اس کی کھولنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ سر کے بال، بازو، کلائی اور اسی طرح پنڈلی وغیرہ یہ کھولنا درست نہیں ہے۔